السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی کنجی کے حوالے سے، قرآن پاک کی چابی کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو قرآن کی کنجی اور چابی کہتے ہیں۔ صرف قرآن کی کنجی اور چابی نہیں ہے، بلکہ ہر دینی کام اور ہر دنیاوی کام کی بھی وہ کنجی اور چابی ہوتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر روح البیان کے اندر ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور آپ نے جنتوں کی سیر کی، اور تو وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نہروں کو دیکھا۔ ایک نہر پانی کی چل رہی تھی، دوسری نہر دودھ کی چل رہی تھی، اور تیسری نہر شراب کی چل رہی تھی، اور چوتھی نہر شہد کی چل رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، حضور مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا، اس نے عرض کی، حضور میں اس بارے میں جانتا ہوں کہ ان 4 کا چشمہ کہاں سے نکل رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ ایک جگہ پر لے کر گیا تو جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا، اور اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑی عمارت تھی، اور اس عمارت کے نیچے سے یہ 4 کی 4 نہریں چل رہی تھیں، اور اس عمارت کو تالا لگا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عمارت کا دروازہ کھولو۔ تو فرشتے نے عرض کی، حضور اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، چابی اس کی آپ کے پاس ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو جب ہاتھ لگایا تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی اس عمارت کے دروازے کو جو تالا لگا ہوا تھا اس کی جو چابی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ اور اندر جا کر دیکھا تو اس عمارت کے اندر ایک 4 ستون بنے ہوئے تھے، اور ہر ستون کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر چل رہی تھی، اور اللہ کی ہا سے دودھ کی نہر چل رہی تھی، اور رحمان کی میم سے شراب کی نہر چل رہی تھی، اور الرحیم کی میم سے شہد کی نہر چل رہی تھی۔ اندر سے یہ آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ کی امت سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، تو وہ بھی ان 4 نہروں کا مستحق ہوگا، اس کو ان 4 نہروں سے پلایا جائے گا۔ اسی طرح تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل تیار کیا ہوا تھا، اور اس محل کے بیرونی دروازے پر اس نے، یعنی جو باہر والا دروازہ تھا، اس پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تبلیغ فرمائی، اور اس نے آپ کی بات کو قبول نہ کیا، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے خلاف بد دعا کی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم اور وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہے تو یہ اسی قابل کہ یہ تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں اس کو غرق کیا گیا۔ اب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، تو اگر کوئی مسلمان شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لے اور اپنی زبان پر اور اپنے دل کے اندر اس کا ورد کرتا رہے، تو وہ بھی عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، مگر یہ بات خیال میں رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ ہم اس کنجی کو اپنے پاس قابو رکھیں، تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں بھی مدد دے، اور ہر دینی اور دنیاوی کام کے برکت حاصل کرنے کے میں بھی یہ مدد دے، اور دنیا اور آخرت میں بھی ہماری مدد دے۔ تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اور 2 صفاتی نام ہیں، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ اور رحمان اور رحیم کی دونوں صفاتوں کے بارے میں کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کافی فرق بھی بیان کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان کی صفت رحمان کا ظہور کہاں پر ہوتا ہے، اور صفت رحیم کا ظہور کہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنی یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔